يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال بپندار سعدی کے راہ صفا تواں رفت جز بر پہ اے مصطفیٰ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا لگا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پردور آندھی جسم اسے ٹکرائے گی ٹوٹ کر یہ عمارت پس خاک میں مل جائے گی شنیدم کے درو دے امید و بیم بدارا بنے کام بے بخشت کریم خلاف پیمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسول ارشاد باری تعالی کہہ دیجئے کہ اگر ہو تم اللہ سے محبت کے دعوے دار تو پس میری پیروی کرو اللہ تمہیں محبوب بھی بنا لے گا تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے دوسرا آرڈر اللہ کی طرف سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور پیغمبر کی اطاعت کرو بس اگر تم نے منہ پھیر لیا پس بے شک اللہ نہیں پسند کرتا کافروں کو بے شک اللہ منتخب کیا اس نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آل عمران کو آل ابراہیم کو اور آل عمران کو جہاں والوں پر اولاد ہیں اس کا بعد سے اور اللہ سننے والا جاننے والا جن احباب نے گزشتہ درس قرآن سنا اور جنہوں نے نہیں سنا انہیں بھی تھوڑا سا مناسبت پچھلے آیات سے ربط وہ ذرا سمجھا دوں گزشتہ آیات میں اللہ جل جلالہ و منوالوں نے اپنی توحید کو بیان کیا اور امام الانبیاء کو حکم دیا قل اللہ کہہ دیجئے قل کہہ دیجئے اللہم مالک الملک اللہ بادشاہوں کا بادشاہ اپنی توحید کو اپنی مالکیت کو بیان کیا کہ میں اللہ کون ہوں تمہاری نگاہوں میں ملکیتیں ہیں دا مربع 100 مربع کیوں جی 10,000 ایکڑ 20,000 ایکڑ وی پلا دے دا پلا دے ہیں اتنی گاڑیاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دو اس ساری کائنات میں بسنے والے لوگوں سے کہ اللہ مالک الملک فقط اتنا نہیں توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء جس کو چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے وتعز من تشاء وتذل من تشاء جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے بیدک الخیر ساری کائنات کی خیر اس کے قبضے میں انک علی کل شیء قدیر اللہ نے مالک الملک ہونا بیان کیا اور قادر مطلق ہونا بیان کیا ساری دنیا کی پاوریں میرے پاس انک علی کل شیء اور فرمایا یہ دنیا کا رات اور دن کا اس کائنات کا موسموں کا تغیر و تبدل یہ بھی میری مرضی سے ہو رہا ہے تولج اللیل فی النہار تولج النہار فی اللیل اور یہ موت و زندگی یہ بھی ہماری قدرت سے ہو رہا ہے وتخرج الحی من المیت کی وتخرج المیت من الحی اور فرمایا 18,000 جو زندہ غیر زندہ مخلوق ہے ان میں جو روزی کھانے والے فرمایا ساری کائنات کے رازق ہم ہیں اور بغیر حساب کے ہم دیتے ہیں اور اس کے بعد اللہ نے ضابطہ ارشاد فرمایا اپنی توحید کو الوہیت کو خالقیت کو مالکیت کو رازقیت کو بیان کر کے کہا کہ مومنوں کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ کافروں سے دوستی نہ لگائیں پھر میں نے اس زمانے میں بتلایا دوستی کی 3 اقسام ہے موالات
اور مدارات اور مواسات. مواسات اور مدارات کی جو دوستی ہے اس کی گنجائش ہے. جو موالات والی دوستی رائے صاحب قلبی گوڑی وہ دی اجازت جڑی اج کل اسی کر دیتے ہیں. اسی تو رشتے بھی دین لے رہے ہیں کافروں کو. اب میں نام لینا مناسب نہیں سمجھوں گا. پاکستان کے جناب سیاہ و سفید کے مالک کہلانے والے یہ اوچھی کمینی حرکتیں ان لوگوں کی. تو کافروں سے دوستی لگانے کی اجازت ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم ظاہر کرو یا چھپاؤ مجھے اللہ کے لیے کوئی مخفی نہیں ہے. یعلم اللہ، میں علیم کل ہوں، ساری کائنات کا علم میرے پاس ہے اور میرا علم ساری کائنات کے لیے محیط ہے. قد احاط اللہ بکل شیء علما، اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا. اور فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اس کے بھی مالک ہم. نفس نے جو اچھا کیا برا کیا ہر چیز کو اپنے سامنے پا لے گا. کافر تمنا کرے گا کاش میرے اور میرے عمل کے درمیان میں طویل فاصلہ ہو جائے، اور نہیں ہوگا. اللہ جل جلالہ امن والوں نے آج جو ہم نے آیت پڑھی اس میں اپنے نبی کا تذکرہ کیا. اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو پہلا اصول ہے میری توحید پہ ایمان لاؤ. رائے صاحب دوسرا اصول ارشاد فرمایا میرے نبی کی رسالت پہ ایمان لاؤ. اگر ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں نبی کو نہیں مانتا، وہ پرلا زمانے کا راندہ درگاہ ہے. وہ اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو فاتبعونی، ان سے کہہ دو مجھ محمد کی پیروی. جو تمہاری پیروی نہیں کرے گا، جو تمہارا نہیں ہے میرا بھی نہیں. سورہ بقرہ میں اللہ نے وہ موضوع سخن سارا یہودیت تھی، اور آل عمران میں موضوع سخن سارا نصرانیت. دنیا میں اہل کتاب کہلانے والے یہودی ہیں، نصرانی ہیں اور مشرکین مکہ ہیں. یہ اہل کتاب تو نہیں، وہ بھی ملت ابراہیمی کے پیروکار کہلاتے تھے. انہوں نے جناب ٹھیکہ چک گیا سی جناب ملت ابراہیمی کے پیروکار سی. اللہ جل جلالہ و من والو تینوں کا رد فرما رہے. فرمایا یہودیوں نے کیا کہا، کیا ان کا عمل ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. عمل کیا ان کا؟ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہمیں عذاب نہیں ہوگا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو مجھ اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے اس کی یہ اسی حرکت ہوتی ہے. وہ میرے لیے مخلوق بناتا ہے، وہ میرے لیے اولاد بناتا ہے. اور نصرانیت کی جب باری آئی انہوں نے بھی کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، تیسرے خدا، تیسرے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان ظالموں نے بھی کفر کیا جب انہوں نے کہا کہ اللہ کا تیسرا حصہ وہ تین ہیں، تو ایک اللہ، ایک مائی مریم، ایک معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام. اللہ فرماتے ہیں تم بھی محبت میں جھوٹے ہو. جس کو مجھ اللہ سے محبت ہو ایسی کمینہ پن وہ. مشرکین مکہ نے کہا ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں. نزول قرآن کے زمانے میں یہ تینوں بڑے طبقے تھے، یہودی، نصرانی اور مشرکین مکہ. تو ان سے کہا گیا کہ تم لات، منات، عزات کو ان کو شریک ٹھہراتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ مانتے ہم اللہ کو ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے پوچھو آسمان زمین کا خالق کون ہے، کشتیاں بھورم پھنستی ہے کون نکالتا ہے؟ سارے کہتے ہیں اللہ نکالتا ہے. تھے اے کی کر دے لات، منات، عزا، 360 خدا تم نے اللہ کے گھر میں رکھے ہوئے ہیں. وہ کہتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. یہ نظریہ آج مسلمانوں میں بھی ہے. یہ نظریہ آج مسلمانوں بھی ہے اولیاء کے بارے میں. غلط نظریہ. اولیاء کی پیروی ہے، اولیاء کی پرست پوجا نہیں. اولیاء ولی کے ہاتھ میں بیعت تو اس لیے آدمی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی معرفت سکھلائے، نبی کی اطاعت ہمیں سکھلائے، چاہے جائے کہ ہم اسی کو سب کچھ مان لیں. تو اللہ جل جلالہ امن والو فرما رہے کہ اگر تم مجھے اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میرے نبی کی پیروی کیا کرو، میرے نبی کی پیروی. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی بھی کامل ایمان والا نہیں ہوگا جب تک کہ میں جس دین محمدی کو لے کے آیا ہوں اپنے آپ کو اس کی کامل اس کی اطاعت میں نہ کر دوں، میرے لائے ہوئے دین کے اپنے آپ کو تابع نہ کر دوں. اپنی صبح کو، شام کو، دن کو، رات کو، سفر کو، حضر کو
وہ سارے کے سارے معاملات، عبادات، معاشرت، ہر چیز کو دین کے تابع کرتے. فاتبعونی، مجھ محمد کی پیروی کرو. اب ہمارے ہاں جناب نے پیروی کا کیا تصور ہے؟ ایک آدمی 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، اشراق بھی ہے، چاشت بھی ہے، اوابین بھی ہے، تہجد بھی ہے، مگر سارے معاملات خراب. یہ بھی فاتبعونی، مجھ محمد کے لائے ہوئے دین، جو میں دین لے کے آیا ہوں مکمل اس کی پیروی کرو، تب میری پیروی ہو. ایک معاملے میں نہیں. ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا. ایک آدمی زکوٰۃ دے رہا ہے، حج نہیں کر رہا. ایک آدمی حج کر رہا ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہا. ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں حاجی آپ کو ملیں گے حج کر کے آگے جناب گل ہوگی اتنے اڑ کے ایک بھی نماز کو نہیں ہے لیے سے صبح شام تک لبو گے سینکڑوں لب جانا. تو فرمایا نہیں، مکمل اتباع. کیا ہو؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها. 8 چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا. یہ چیزیں انسان کے لیے سب سے محبوب ہیں. فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولی. یہ 8 چیزیں اگر تمہارے ہاں زیادہ مرغوب ہیں اللہ سے اور اس کے نبی سے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. اللہ کی طرف سے بربادی اور تباہی اور اللہ کے امر کا انتظار. محبت کس سے زیادہ ہو؟ اللہ سے. پیروی کس کی زیادہ ہو؟ اور پیروی بغیر حب کے نہیں ہوتی. منافقین پیروی کر رہے تھے، حب نہیں تھا ان میں. ویسے نمازیں پڑھ رہے ہیں، پیچھے روزے بھی رکھ رہے ہیں، جہاد میں بھی جا رہے ہیں، مگر حب نہیں، محبت نہیں ہے. تو نبی کی پیروی کے لیے پہلے ضروری ہے محبت. پہلے ذکر کیا ہے؟ اچھا. اور کسی سے محبت کی جاتی ہے اس کے جمال کے بنیاد پر، کمال کے بنیاد پر، اس کے احسان محسن ہونے کے بنیاد پر. اللہ سے بڑا جمیل کو نہیں، اللہ سے بڑا باکمال کو نہیں. اور اللہ ساری کائنات کے لیے منعم حقیقی، محسن حقیقی. اور اس کی مخلوق میں سب سے بڑا محسن انسانیت وہ جناب محمد الرسول. وہ کون ہے؟ چنانچہ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا ہر وہ چیز جو جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو، ہر وہ چیز جس کا راستہ جنت کی طرف جائے، مجھ محمد نے تم کو سمجھا دیا. اور ہر وہ چیز جو اللہ کے قہر کا، غصے کا ذریعہ بنے، جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے، مجھ محمد نے تمہیں وہ بھی سمجھا دیا. لہذا بچاؤ. یہ محسن نہیں ہے؟ تباہی بربادی کا راستہ بھی بتلا دیا، کامیابی اور منزل تک رسائی کا راستہ بھی بتلا دیا. یہ ہے محسن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا اللہ سے اگر محبت کے دعوے دار ہو تو تمہاری اللہ سے محبت کامل ہو نہیں سکتی جب تک نبی کی پیروی، غلامی اور غلامی نہیں ہوگی، جب تک محبت نہ ہو، نبی سے محبت ہو. چنانچہ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. ہمارا نبی ایمان والو تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے تمہارے، بطور الفت کے، بطور پیروی کے، بطور الفت کے، بطور پیروی کے. تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہونا چاہیے. جان جاتی ہے تو جائے، نبی کی عزت پہ آنچ نہ آنے دو، نبی کی شان میں گستاخی نہ ہونے دو، اور نبی کی اتباع پہ حرف نہ آنے دو. النبی اولی بالمؤمنین من وازواجہ امہاتہم. اور نبی کی ازواج تمہاری ماں ہیں. تمہاری کیا ہے؟ ماں ہے. اللہ جزائے خیر دے قومی اسمبلی کے ایوان والوں کو بھی اور سینٹ والوں کو بھی. دیر آیت درست آیت کیوں جی رائے صاحب؟ جناح کے لیے کب سے توہین پہ صدا ہے، یہ پتہ نہیں ہم نے سنا ہوا ہے بھی یا نہیں. رائے صاحب جانتے ہوں گے، سنا ہے کہ وہ گستاخی نہیں کر سکتے. پھر توہین عدالت کا تو بار بار سنا ہے ہم نے. جناب وہ آنے بھی کاٹتے ہیں، سزا بھی دے چھڑ دینا ہے. وہ اپنے سامنے سپریم کورٹ کے کھڑا ہو کے معافی منگواتے ہیں اور وزیر اعظم کو بھی فارغ کر دیتے ہیں توہین عدالت. مگر شکر ہے کہ مقدس شخصیات انبیاء کے بعد صحابہ اور اہل بیت، اور اہل بیت میں سب سے آگے ہیں امہات المومنین. اور کیوں نہ ان کی جنابری احترام لازم ہو. قرآن میں اللہ نے بیان کیا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سورہ احزاب پہلا رکوع. نبی قابل احترام ہے اور نبی کی جو ازواج ہے وہ تمہاری مائیں. تو مادہ گستاخ معاشرے کو اچھی نگاہ دیکھا جاتا ہے. تو فرمایا فاتبعونی، میری پیروی کرو. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت لکھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے تھے. چل سب توجہ، وضو آپ کا استعمال شدہ پانی زمین پہ گرنے نہیں دے رہے تھے دیوانے، ایسے لے.
اور اس پانی کو لے کے کوئی منہ کو لگا رہا ہے، کوئی ہاتھ کو لگا رہا ہے، مستعمل پانی کے قطرے زمین پہ گرنے۔ یہ حدیبیہ کے موقع پہ جب مسلسل مذاکرات چل رہے تھے تو ایک ان کی طرف سے کافر کی طرف سے نمائندہ آیا، اس نے جا کے رپورٹ دی، میں نے کیسر و کسریٰ کے دربار بھی دیکھے مگر میں نے روئے زمین پہ ایسے دیوانے پروانے عقیدت دنیا میں کہیں نہیں دیکھے کہ اگر وہ تھوکتے ہیں تو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اور اگر وہ وضو کرتے ہیں تو اس کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ تم پانی کیوں استعمال کر رہے ہو؟ کہ آپ سے محبت ہے۔ اچھا، مجھ محمد سے محبت ہے۔ فرمایا مجھ محمد سے محبت کہ اگر تم دعوے دار ہو تو پھر تمہاری زبانوں پہ صداقت ہونی چاہیے، امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، اور پڑوسی کو کبھی ایذا نہ ہو۔ اگر یہ تین چیزیں پیروی ہے فاتبعونی، تو تمہیں مجھ محمد سے محبت ہے، اور جب اللہ نبی سے محبت ہوگی تو پھر اللہ سے بھی محبت کا دعویٰ ٹھیک۔ تو نبی کی کامل اتباع، نبی کی کامل فاتبعونی۔ اگر دنیا میں کوئی اللہ سے محبت کا دعویٰ دار ہے تو وہ محبت میں جھوٹا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی سے محبت ہو، نبی کی پیروی ہو، اور نبی کی پیروی بغیر محبت کے قابل قبول نہیں محبت۔ اور نبی علیہ الصلوۃ اللہ تعالیٰ فرما رہے مجھ اللہ سے محبت کرنی ہے تو میرے نبی سے محبت کرو، نبی فرما رہا ہے مجھ سے محبت کرنی ہے تو میرے صحابہ سے محبت کرو۔ من احبہم فبحبی احبہم، جو دنیا میں مجھ سے محبت کر رہا ہے وہ من احبہم، جو ان سے محبت کر رہا ہے مجھ نبی کی وجہ سے کر رہا ہے۔ صدیق میرا ہے، عمر میرا ہے، علی میرا ہے، عثمان میرا ہے، ابو ہریرہ میرا ہے، ان کے ناموں کے ساتھ مجھ محمد کی نسبت ہے۔ ان سے محبت کیوں کر رہے ہو تم؟ میری وجہ۔ ومن ابغضہم، اور جس نے ان سے بغض رکھا، اس کا مطلب یہ کہ اس کو مجھ محمد سے بغض۔ جو صحابہ کا نہیں ہے حقیقت میں نبی کا، جو نبی کا نہیں ہے وہ اللہ کا راندہ درگاہ ہے، شیطان طرح، بالکل کوئی فرق نہیں۔ ہاں، وہ راندہ ہے درگاہ ہے بالکل۔ تو فرمایا یحببکم اللہ، مجھے اللہ سے محبت کے دعوے کی دلیل نبی کی پیروی، اور نبی کی جب پیروی کر لو گے تو پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا، پھر تمہیں اللہ محبوب بنائے گا۔ اور اللہ کا جب محبوب بنا لے تو پھر فرمایا اللہ جسے اپنا محبوب بنا لے تو جبریل کو حکم دیتے ہیں کہ اب تو بھی اس سے محبت کر، سات و آسمانوں میں اعلان کر دے سب اس سے محبت کریں، زمینوں میں اس کی محبت اتار دو اس کی۔ بایزید گستامی کتنا عرصہ ہو گیا گئے ہوئے، آج تک ہم عقیدت سے نام لیتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو کتنا عرصہ ہو گیا گزرے ہوئے، آج تک مسلمان عقیدت سے ان کا نام لیتا ہے۔ وہ مرد کلندر جو لاہور میں آرام کر رہے ہیں، حضرت لاہوری حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آج تک لوگ محبت سے ان کا نام لیتے ہیں، وگرنہ یہاں پہ بادشاہ بھی گزرے ہیں، اور اب تو جناب لی بادشاہوں کے لائن اینج لگی ہے جو جناب گلیاں جو کلفیاں بیچ دیا نا، وادو جانتا ہی کون، سوائے دو تین کے باقیوں کے نام بتائیں ان کے مقبرے کہاں ہیں۔ بھٹو کا بتا دیں گے، اور جلدی سے اسلام وہ ضیاء کا بھی نہیں بتائیں گے، کہاں دفن ہے ضیاء صاحب؟ ٹھیک ہے، حضرت علی حجویری کہاں ہیں؟ بافرید شکر گنج کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے نا، اور نظام الدین کہاں ہیں؟ دہلی میں، ٹھیک، اور ولیوں کا پتہ ہے کہ نہیں؟ باب اللہ شاہ کہاں ہیں؟ پتا ہے نا، یہ محبت کی دلیل ہے۔ فرمایا جو مجھ اللہ سے پھر محبت کرے گا، جو میرے نبی کی پیروی کرے گا، میں اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ ایک روایت میں یہاں تک ہے میں اس کے لیے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں۔ اور فرمایا یہاں تک ارشاد فرما دیا من کان للہ، ارشاد فرمایا ویغفر لکم، اور تمہارے گناہ معاف کر دیں۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ سے محبت بغیر میرے نبی کی پیروی کے، اور نبی کی پیروی بغیر محبت کے نہیں۔ جب یہ اپناؤ گے تم، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا اور تمہارے گناہ بھی۔ یہ اس معیار پہ سب سے زیادہ پورے اترے ہیں صحابہ اور اہل بیت، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سب گناہ معافی کا اعلان کر کے کہا رضی اللہ عنہ۔ کیا کہا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور فرمایا وکلا وعد اللہ الحسنی، وکلا، ان تمام سے اللہ نے حسن کا وعدہ کیا، حسن خوبی کا وعدہ کیا اللہ نے، وکلا وعد اللہ الحسنی، سورہ حدید کے اندر موجود۔
فرمائے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں معاف کر دے گا۔ ایسا معافی کا اصول اللہ نے بتلایا، گناہ ہو جائے تو معافی مانگ لو، گناہ ہو جائے معافی مانگ لو۔ اگر حقوق اللہ میں ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ معاملہ ذرا درست کر لو، جتنے دنوں کی زکوٰۃ نہیں دی وہ دو، تاخیر پہ معافی مانگو، جو نمازیں رہ رہی ہیں وہ ادا کرو، تاخیر پہ معافی مانگ لو، اور اگر حقوق العباد کا معاملہ ہے تو وہ ان سے جا کے معافی مانگ لو، جن کا حق کھایا ہے، غصب کیا ہے، قبضہ کیا ہے، ان کو جا کے دے دو یا انہیں بنا لو، معافی مانگ لو ان سے، وجہ پھر وہ تمہیں اللہ کیا کر دے گا؟ ضابطہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہیں کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ اب حقوق العباد کے حوالے سے غور کر کے اگر آپ دیکھیں تو نزول قرآن کے زمانے میں اللہ نصرانیت کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں تمہارے اندر دو خابیاں ہیں، ایک تمہارے اندر عقیدے کا بگاڑ ہے کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا، یہی بگاڑ پہلے یہودیوں میں تھا، یہی بگاڑ مشرک مکہ میں ہے، اور دوسری خرابی کیا ہے؟ تمہاری زندگیوں میں ظلم ہے، بدعنوانی ہے۔ نزول قرآن کے زمانے میں دنیا میں دو ریاست تھی، کیسر و کسرا، یہ کسرا ایرانیوں کی تھی، یہ مجوسی تھے، آگ پرست تھے، اور یہ چائنا، پاکستان، ہندوستان، افغانستان، یہ آدھی دنیا اس کے زیر قبضہ تھی، اور دوسری سلطنت تھی کیسر، روم والے، یونانی، آدھی دنیا ان کے قبضے میں تھی۔ یہ دونوں اپنے قبضہ اور تصرف کو جمانے کے لیے بیرونی دنیا پہ ظلم کرتے، باج گزار ان کو بناتے، ٹیکس لیتے ان سے، ساری دنیا دونوں سلطنتوں کو ٹیکس دیتے، اور نصرانی بھی ان کا حصہ بنے ہوئے تھے، اس لیے دو خرابیاں تھیں۔ اور ہم نے جب آنکھ کھولی تو دیکھا کہ روس اور امریکہ ہیں پوری دنیا کے دو حکمران، ویسے ویسے ہی ان دونوں کے اپنے اپنے مفادات کے لیے جنگ ہوئی۔ ویتنام میں 10 لاکھ انسانوں کا خون بہا، اور عراق میں خون بہایا انہوں نے، وہ 10 لاکھ نہیں، کئی 10 لاکھ بن گئے، اور 80 کی دہائی میں افغانستان پہ وہ روس نے بہادر چڑھا، گولیاں برسائی، اور وہاں کے وہ بے پناہ تعداد میں 50-60 لاکھ لوگ نقل انتقالی کر کے کچھ ایران چلے گئے، بڑی تعداد میں پاکستان آئے سن 80 کی دہائی میں، اور 30-40 لاکھ لقمہ عدل بنا دیے۔ تو فرمایا یہ عیسائیوں تم بھی ظلم کا حصہ ہو۔ امریکہ والے اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، برطانیہ والے اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ہم پیروکار ہیں، اور یہ بھی ظلم کا حصہ ہے۔ اور ہم بھی اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، مگر یقین سے بتائیں، انگلی اٹھائیں، دنیا کی ہماری اسلامی کون سی ریاست ہے جہاں پہ ظلم کا شائبہ بھی نہ ہو، عدل ہی عدل ہو؟ کوئی انگلی اٹھا کے نہیں۔ ابھی کوپل پھوٹ رہی ہے، ابھی کوپل پھوٹ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تناور درخت بنا دے، تناور درخت بنا دے۔ ہاں، تو یہ کامیابی کے لیے دو اصول، ایک تو یہ شرک نہ ہو، پھر یحببکم اللہ، اور دوسرا ظلم نہ ہو۔ ظلم اس کا نتیجہ بربادی ہے، اور عدل کا نتیجہ آبادی ہے۔ ظلم کافر مسلمان کرے تب بھی نتیجہ، اور عدل مسلمان کافر کرے تب بھی یہی نتیجہ۔ چنو شیر واں عدل کرد اختیار، کنو نام نیکست ادو یادگار۔ پیغمبر سے پہلے ایک نوشیرواں بادشاہ گزرا ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے اس کے عدل پہ پوری حکایت لکھی ہے، اور یہ اس کا پہلا شعر ہے، چنو شیر واں عدل کرد اختیار، کنو نام نیکست ادو یادگار۔ وہ ہن تے ساڈے بابے بھی کہنے لگ پے نے انہاں دے نالوں تو انگریز بھی چنگا سی۔ اس ویلے جناب پورے ملک کے روٹی کا ایک ریٹ سی، ہر چیز کا ایک ریٹ تھا۔ ابا جی میرے کہا کرتے تھے کہ بیٹے ان کے جو مظالم ہیں اسے تو میں نے کہا ابا جی انگریزی تعریف نہ کرے، پتر انہوں نے تعریف ایمانداری میں کر رہا، ان دلیاں دی کردار دی تعریف کر رہا، انہاں دی حکمرانی نالوں انہاں دی بھی چنگی سی۔ اے ظلم تے انہاں پیڑیا ظلم تے انہاں دے دور چ نہیں سی جڑا ہن ہو گیا۔ بہرحال عدل کا ایک نتیجہ ہے۔ تو یہ دونوں خرابیاں تھیں ان میں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آگے دوسرا لفظ کل جہاں ہوتا ہے یہ سمجھو یہ سرکاری آرڈیننس ہے اللہ کی طرف سے، ربی آرڈیننس، کل کہہ دیجئے، اس کے مخاطب پیغمبر اور قیامت تک آنے والا مومن ہے کہ کہہ دو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کریں اور رسول کی توجہ ہو۔ یہاں ویسے بڑا ایک باریک لطیفہ
باریک نقطہ یہاں پہ سمجھانے کی کوشش کروں گا میں، نہ سمجھانے میں کامیاب ہو تو آپ کے سے تعاون لوں گا۔ اطیع اللہ و اطیع کیا لفظ ہیں؟ دو ہیں، اطیع اللہ، اللہ نے اپنی اطاعت کو معیار قرار دیا، نبی کی اطاعت کو اپنے ہم پلہ معیار قرار دیا۔ اگر ایک آدمی کہتا ہے اطیع اللہ کو میں مانتا ہوں، اطیع رسول کو، دوسرے لفظوں میں قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا، تو اس آیت کا مزاق بنے گا وہ؟ توجہ، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، 5ویں سپارے، جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے مجھ اللہ کی اطاعت کی۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، مجھ اللہ کی اطاعت ہوگی ہی تب جب میرے نبی کی اطاعت ہو، اس لیے کہ اللہ کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، اللہ کی بات کو براہ راست ہم نے سنا، اللہ کی مرضیات نامرضیات کا جانچنے کا سمجھنے کا پرکھنے کا ذریعہ کیا ہے؟ نبی۔ کیا ہے؟ نبی۔ کیا اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس سے ناراض ہے، یہ کون بتلائے گا؟ نبی بتلائے گا نا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ میری اطاعت نبی کے کہنے پہ، اور میں آرڈر دے رہا ہوں میرے نبی کی اطاعت کریں۔ اور اسی آیت سے استدلال کیا حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت سے استدلال کیا کہ نبی بھی معصوم ہے۔ سب توجہ، نبی بھی معصوم ہے۔ اگر معصوم نہیں ہے، خطا کا امکان ہے، تو اللہ اس کی اطاعت لازمی قرار کیوں دے رہے ہیں؟ سمجھ میں آ گیا کہ نبی کی اطاعت کو میں اللہ لازمی قرار دے رہا ہوں، میرے نبی کی زندگی میں لغزش، گناہ، غلطی، معصوم عن الخطا، معصوم عن، اللہ آرڈر دے رہا ہے کہ مطلقاً میری جیسے پیروی کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، ایسے ہی میرے نبی کی اطاعت کرنی، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے منہ پھیر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، جو اللہ کی اطاعت سے روگردانی کرے، اللہ کہتے ہیں یہ کافر ہے، جو نبی کی اطاعت سے روگردانی کرے وہ بھی کافر ہے، اور میں کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اگرچہ یہاں پہ نظریاتی طور پہ ہے انکار، اگر عملاً ہوتا تو پھر تے جناب لی بیڑا ہی گول سی کہ 2-4 بندے مسلمان رہ جانے سی، پھر اسی تے سارے رگڑے جانے سی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، منہ پھیر لیں، نظریاتی طور پہ اللہ کی الوہیت کا انکار، نظریاتی طور پہ پیغمبر کی رسالت کا انکار، اور پیغمبر کی رسالت بھی کون سی ماننی ہے؟ آگے آ رہا ہے خاتم النبی کی، اور اگر اس کا انکار کر دیا تو پھر وہ لا یحب الکافرین، ایسے منکر کو اللہ بھی پسند نہیں۔ آگے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم، یہ توجہ رائے صاحب آپ کے ذوق کے لیے دلائل کے انبار ہیں یہاں پہ، اگر عیسائی وکیل سے پالا پڑ جائے تو فرمایا کہ یہ نصرانیت کا تصور تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، اور وہ الہ ہیں، وہ تیسرے اللہ جل جلالہ و من والو نے دیکھے توجہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ نے چنا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو جہاں والوں پر۔ کس نے منتخب کیا؟ 18,000 مخلوق میں سے، جس میں فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، اللہ نے مقام نبوت کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ ارض و سما میں، اس کائنات میں اتنی مخلوق ہے اللہ کی، ان سب میں سے کس کا انتخاب کیا؟ توجہ، حضرت آدم کا، حضرت آگے تو اولاد آدم ہے، حضرت، اور آدم کی اولاد میں پھر اللہ نے انتخاب فرمایا نوح علیہ السلام کا۔ چنانچہ مفسر حضرات نے لکھا آدم علیہ السلام نبی تھے، رسول نہیں تھے، نوح علیہ السلام اولاد آدم میں پہلے رسول ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن جب نفس نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا ندے پہ ہوگا، ساری مخلوق کانپ رہی ہوگی، اللہ کی تجلی ہوگی، اور ایسی تجلی اللہ نے نہ پہلے ڈالی نہ بعد میں ڈالے، تو سارے لوگ گھبرا کے نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے انکا اول انت الرسول الی الارض، زمین والوں کی طرف سب سے پہلے اللہ نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا، ہماری سفارش فرما، آپ انکار کریں، یعنی مجھ میں سکت نہیں اللہ کی تجلی کو دیکھ کر۔ اور پھر وہ چلتے چلاتے عیسیٰ علیہ السلام وہ رہنمائی فرمائیں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا آدم کا انتخاب کیا ہم نے، آدم کا انتخاب کیا، نوح علیہ السلام کا انتخاب کیا ہم نے، اور آل ابراہیم کا انتخاب کیا ہم نے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، اور
ابو الانبیاء بھی ہیں. نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے اس لیے کہ ان کے زمانے میں طوفان آیا اور طوفان کے نتیجے میں ساری انسانیت زمین بوس ہو گئی اور جو کشتی میں تھے وہ بچے. ان کی سب کی نسل نہیں چلی, صرف آدم علیہ السلام کے 3 بیٹے ان کی نسل چلی, تو ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. اور آل ابراہیم علیہ السلام چنانچہ قرآن میں موجود ہے. ہم نے چند باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا فاتمہن, انہوں نے ان باتوں کو پورا کر دیا. پھر ہم نے کہا انی جاعلک للناس اماما, اب میں آپ کو انسانوں کے لیے امام بناؤں گا. انہوں نے ساتھ ہی دعا کر دی من ذریتی, یا اللہ یہ اعزاز عہدہ میری اولاد کو بھی مل جائے. ہم نے وہ بھی قبول کیا, مگر ہم نے شرط لگا دی لا ینال عہد الظالمین, آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوگا اس کو یہ عہدہ اور منصب نبوت اور رسالت کا ہم نہیں دیں گے. چنانچہ اب دیکھیں آپ کی اولاد میں دیکھیں یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ, جناب داؤد علیہ السلام, جناب سلیمان علیہ السلام. اور یہ دونوں باپ بیٹے تو اتنے عظیم المرتبت پیغمبر ہیں کہ ان کو اللہ نے سلیمان کو ایسی سلطنت دی, ایسی سلطنت نہ پہلے کسی کو دی نہ بعد میں کسی کو. ابو الانبیاء ہیں. اور اس کے بعد فرمایا آل عمران. عمران کون ہے؟ مفسر حضرات نے لکھا ہے کہ موسیٰ اور ہارون کے والد کا نام بھی عمران تھا, مگر یہاں وہ عمران مراد نہیں. یہاں وہ عمران ہے جو بیت المقدس کے امام تھے, نبی نہیں تھے, ولی تھے. نبی نہیں تھے, ولی تھے. آل عمران. اور اس کی بیٹی مائی مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام. قرآن نے بھی ان کو کہا ہے وہ یا عیسیٰ ابن مریم, اے عیسیٰ مریم کے بیٹے, اے عیسیٰ مریم کے. اور قیامت کے دن بھی اسی نام سے بلایا جائے. انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ. اللہ جل جلالہ و من والہ قیامت کے دن کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے, کیا تم نے اور تمہاری ماں نے کہا تھا کہ مجھے اللہ کے علاوہ اور الہ مان لو؟ انہوں نے آپ کو جو الہ مانا تمہارے کہنے پہ. تو حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے اور اللہ جلال سے یوں کہیں گے انت قلت للناس, آپ نے کہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام پہ کب کبھی طاری ہو جائے گا اللہ کے جلال. 500 سال تک وہ کب کبھی رہے. یہ اللہ کا جلال, ہم نے کھیل سمجھا ہے اللہ کی شان کو. 500 سال تک نبی پہ کب کبھی ہوگی. 500 سال کے بعد وہ کیفیت ختم ہوگی. پھر کہیں گے سبحانک, یہ اللہ تم پاک ہے, تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک, جو میرے جی میں ہے آپ اس کو جانتے ہیں, آپ کے جی کو میں نہیں جانتا, آپ کی جی کی بات کو. اور مجھے یہ حق ہی نہیں جس بات کا آپ نے مجھے کہا نہیں, وہ بات میں کیسے کہہ دوں, وہ بات میں کیسے کہہ دوں, میں نے نہیں. آپ کو تو پتہ ہی, آپ میرے جی کی بات کو جانتے ہیں. تو اس آیت توجہ ہے صاحب. دوسرا استدلال کہ نصرانیوں تم نے مائی مریم کو خدا کہا, اور بدبختوں تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا. یہ تو ہمارا انتخاب ہے, یہ خدا کہاں ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم, ہم نے آدم کو منتخب کیا, نوح کو ہم نے منتخب کیا, آل ابراہیم کو ہم نے اولاد آدم میں منتخب کیا. یہ تو سب بشریت میں ہے, اولاد آدم میں ہے. یہ سب کون ہے؟ آج کا جاہل ملا بھی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی وہ نور ہے, بشر نہیں. جاہل مولوی وہ بھی کیا کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نور ہے, بشر. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ہم نے منتخب کیا ان کو, یہ بشر ہیں, پہلا انتخاب ہے آدم کا, اور ہم نے وہ اس کو خلقت بیدی, اپنے ہاتھ سے مٹی سے بنایا, اور بنانے کے بعد اس میں روح پھونکی ہم نے, وہ بولنے شروع ہو گئے, دیکھنا شروع ہو گئے, چلنا شروع ہو گئے, پکڑنا شروع ہو گئے, سننا شروع ہو گئے, ہماری قدرت. اور اس کے بعد ان کی اولاد میں سے پھر ہم نے سلسلہ بنا دیا, وہ من ماء مہین من نطفہ, اس کے ذریعے سے ہم نے تمہیں پیدا کیا, اور اسی کے ذریعے پوری انسانیت. اور فرمایا وآل عمران, عمران کی آل کو ہم نے منتخب کیا, ان کی آل ہے مائی مریم, ان کا بیٹا عیسیٰ. تم نے بدبختوں ان کو خدا کہہ دیا. اللہ تعالیٰ فرمایا ذریہ, یہ ہمارا انتخاب ہے, آگے ان کی اولاد بعد میں سے, بعد آدم علیہ السلام میں سے نوح علیہ السلام, اور نوح علیہ السلام میں سے پھر نسل انسانی کا آغاز ہے, اور انہی کی اولاد ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام. پھر ان کی اولاد میں یعقوب, اسحاق, اسماعیل, یعقوب, یوسف, زکریا, داؤد علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, اور عیسیٰ روح اللہ, اور موسیٰ کلیم اللہ. ذریۃ بعضھا من بعض, ان کی اولاد بعض کی بعد میں سے. یہ ان کی اولاد کا سلسلہ ہے, یہ بشریت ہے. یہ خدا کہاں سے آ گئے؟ ایسا بات نہیں, یہ ہمارا انتخاب ہے.
اور ان میں پھر اولاد کا سلسلہ ہے، توالد و تناسل، بعض کی اولاد ہے. یہ خدا کہاں سے آ گئے؟ تم نے کیا الوہیت کا عقیدہ بنایا؟ نہیں ہے. اور آج افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات، باخدا باوضو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے قرآن میرے سامنے، مقصود واللہ تنقید نہیں ہے، مقصود اصلاح ہے. انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودیوں نے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، انہوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. اور ہمارے جاہل ملاؤں نے، جاہل نعت خانوں نے کیا کہا؟ نور من نور اللہ، نور من نور اللہ. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے وجعلوا لہ من عبادہ جزءا، انہوں نے بندوں کو میرا حصہ بنا دیا، حالانکہ لم یلد ولم یولد میری شان ہے. میں اپنے باپ کا حصہ ہوں، میرا اولاد میرا حصہ ہے، آگے میرے پوتے میرے بیٹے کا حصہ ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا بات سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم نے بندوں کی طرح میرے نبیوں کو میرے لیے حصہ بنا دیا. نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور ہے، وہ اللہ کا نور ہے، اللہ کے نور میں سے نہیں ہے. جس طرح باپ کے اجزاء میں سے، دین ٹیسٹ میں یہی تو ہوتا ہے نا، وہ اعضاء ہوتے ہیں نا. اور آج کا جاہل مولوی کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ جملہ سنا ہے کہ نہیں؟ کتابوں میں لکھا ہوا، جاہل اہل علم نے نہیں، جاہل ملا کہتا ہے، جاہل نعت خواں کہتا ہے، جاہل شعراء کہتا ہے نور من نور اللہ. وہ تہاڑی ذمہ داری ہے چوریو، قیامت آدمی تہاڑے تو پوچھونی ہے. تسی جناب ری جنوں مرضی سنجی گھٹ کے جناب ری تھاڑے باہر چھڑ دے سی، تے عقیدے واسطے تہاڑی جرأت اور غیرت حمیت کیوں نہیں ہے؟ جس کے جواب دے قیامت کے دن سارے چودھری ہوں گے، صاحب اقتدار ہوں گے، صاحب قوت ہوں گے، صاحب برادری ہوں گے. تم جب چاہو جلوس نکال کے ایک وزیر کو نیچے ڈال دو، اور نبی کے لیے تمہاری جناب طاقت کہاں گئی؟ وہاں تم نے سمجھوتا کر لیا، اور وہاں پہ تم نے وہ مفاہمت کا راستہ اپنایا. اور نہیں جناب سارے لوگ برا نہ کہیں، اللہ کے لیے برا صدیق بننے کو تیار ہوا، عمر تیار ہوا، عثمان تیار ہوا، علی تیار ہوا، اور ہم اس جھوٹی عزت کا سودا کرنے کو تیار نہیں ہے. ہاں، اس لیے جاہل مولوی پنپ رہے ہیں، جاہل نعت خواں پنپ رہے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، نوٹ بھی جیب سے دے رہے ہوتے ہیں، داد بھی دے رہے ہیں، ماشاءاللہ بھی کہہ رہے ہیں، اور پھر غلط بھی کہہ رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ ایک کھڑا ہو کے کہے مولوی صاحب ایک ہی کرن رہ جائے، کام سیدھا ہو جائے، نہیں کہنے کو تیار نہیں. کوئی ڈاکٹر کھڑا ہو کہنے کو تیار نہیں، یار میں برا کیوں پڑا، میں محلے کی برائی کیوں سے ملا. کوئی تو ہو جو نبی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، اب نبی کے لیے حق کہنے کے لیے کچھ جسارت کرے. کوئی کہنے کو تیار نہیں ہے. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ بلکہ اور تعداد دی جا رہی ہے. سارے 90% شعراء کا جو کلام ہے جاہلوں کا کلام ہے. 90% پڑھنے والے وہ نعت خواں وہ بھی بالکل جاہل قسم کے لوگ ہیں، تبھی یہ پڑھ رہے ہیں. پڑھو حسان بن ثابت نے نعت پڑھی ہے، نعت تمام مکاتب فکر میں پڑھی جا رہی ہے. اس کا انکار نہیں ہے، اس کا انکار تو شاید کفر تک چلا جائے. راج صاحب نعت پڑھتے ہیں، بچے نعت پڑھیے، عارف صاحب سے ہم نے پڑھوائیے، ہر درس میں ہم نعت شریف پڑھتے ہیں. اور یہ ساری میری گفتگو یہ سب نعت ہے. فتبعونی کس کی زور دے کے کہہ رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھ اللہ سے محبت کامل تب ہوگی جب میرے نبی کی پیروی کرو. یہ بھی نبی کی تعریف، یہ بھی کس کی تعریف؟ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ وہ میں نبی معصوم عن الخطا ہے. مزاح میں بھی کوئی بات کہہ رہے ہیں تو فرمایا لا اقول الا بالحق، میں مزاح میں بھی کوئی بات کہتا ہوں تو حق بات کہتا ہوں. مزاح اللہ کے نبی فرمایا کرتے ہیں. چنانچہ فقہاء کرام نے آپ کی مزاح والی بات سے 100 فقہی مسائل استنباط کیے. ایک بوڑھی اماں آئی، یا رسول اللہ دعا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں بھیجے. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ اماں جی وہ تو جنت میں تو جوان عورتیں جائیں، بوڑھا تو جنت میں نہیں جائے. مزاح ہے یا نہیں؟ لطیفہ ہے کہ نہیں؟ مزاح بھی ہے بھی حقیقت. سمجھا دیا عروبان لا تلاوا، اماں تو جب جنت میں جائے گی تو 14 سال کی جوانوں جیسی ہوگی. یہ مزاح بھی ہو گیا، حقیقت بھی ہوگی. غلط بات مزاح میں ہماری زبانوں پہ غلط بات آتی ہے، نبی کی زبان پہ مزاح میں بھی غلط بات، باطل بات، یہ نبی کی شان ہے. اس نبی کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے فتبعونی، اس کی پیروی کرو، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. سکھ گھر میں پیدا ہونے والا احمد علی جب نبی کا کلمہ پڑھا، دارالعلوم دیوبند سے دورہ حدیث کر کے آئے، تو پھر تیس دن اس کا جنازہ اٹھا لاہور میں. لاہور کی سرزمین پہ 4 لاکھ کے قریب مجمع تھا اس وقت. سن 60 کی بات ہے، 62 کی بات ہے. اندازہ لگائیں. پھر لوگوں نے محبوب بنایا کہ نہیں؟ کسی نے کہا تو تو سیکھا پتر ہے، کسی نے کہا نہیں. آج کوئی کہتا ہے نہیں. اس لیے کہ جب انہوں نے سکھ مذہب کو لات مار دی اور اس مشن کو چھوڑ کے
اللہ کی الوہیت کی طرف آئے, نبی کا کلمہ پڑھا, تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم تمہیں اپنا محبوب بنائیں گے. پھر اب جا کے آپ اس وقت دیکھیں, اس وقت کوئی بندہ دھوم میں بھی کھڑا ہوگا فاتح خانی کر رہا ہے. میں جب کبھی گیا ہوں, کو آ رہا ہے کو جا رہا ہے فاتح خانی کے لیے, حضرت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مظاہرے. تو اللہ جل جلالہ و من والہ ہمیں پچھلی آیات میں اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا, یہاں اپنے نبی کی رسالت کو بیان کیا. عقیدہ توحید اور رسالت جزء لا ينفک ہیں. کوئی بندہ نبی کو مانے خدا کو نہ مانے کافر ہے, کوئی خدا کو مانے نبی کو نہ مانے پھر بھی وہ دونوں کا ماننا ضروری ہے. اور نبی کو مانے صرف اور پیروی نہ کرے پھر بھی ایمان میں نقص ہے, پھر بھی ایمان میں نقص ہے. وہ ادنا درجے کا ایمان ہے, نبی کو تو مانا نبی کی نہ مانی. اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام والا کہ جو نبی نے کہہ دیا اس پہ مٹنے کا جذبہ آ گیا, نبی کی بات کو نہیں چھوڑا. فرمایا سود حرام چھوڑ دیا, فرمایا شراب حرام بٹ کے توڑ دیا اسے. اگلی گل پوچھی نہیں جی, اے جڑا ہے رکھ لئیے انجنا. یہ ہے اللہ جل جلالہ و منوالہ ہمیں نبی کی کامل محبت نصیب فرمائے اور نبی کی کامل غلامی بھی اللہ ہمیں. یہ جو دروں دیواروں پہ لکھنے والی بات ہے نا, یہ تو ایسے جھوٹ ہے. نبی کی غلامی میں موت بھی قبول ہے, کوئی موت نہیں, کوئی موت قبول نہیں کرنا نہ. نبی کی شان میں جو مرضی گستاخی کرے اس کو چھوڑ دیں گے, اس کا کوئی پرواہ نہیں. نواز شریف نو برا نہ کہے, عمران نو برا نہ کہے, فلاں نو زرداری صاحب نو برا نہ کہو, وہ برا کہتا ہے تو ہم کانچو کاٹ لیں گے اسے. یہ لیڈروں سے محبت ہے, نبی سے محبت نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی کامل محبت نصیب فرمائے, کامل پیروی نصیب فرمائے, کامل غلامی نصیب فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے یحببکم اللہ, میں زمین و آسمان کا خالق کو میں اپنا محبوب بناؤں.